بسم الله الرحمن الرحیم 4 مارچ 2023 رمضان کے 12 روزے مکمل ہو چکے ہیں اور آج کے آرٹیکل کا تھیم ہے معرفت کی اہمیت۔ حضرت انس بن مالک الانصاری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا۔ اس نے کہا، اے خدا کے رسول، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی معرفت، العلم باللہ عز و جل۔ اس آدمی نے دوبارہ پوچھا کہ اے خدا کے رسول، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی معرفت۔ اس آدمی نے کہا، اے خدا کے رسول، میں آپ سے عمل کے بارے میں پوچھتا ہوں اور آپ مجھ کو علم کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یعنی علم کے ساتھ تھوڑا عمل زیادہ نفع دیتا ہے اور جہل کے ساتھ زیادہ عمل بھی نفع نہیں دیتا۔ اس حدیث رسول میں علم سے مراد معرفت ہے۔ اسی طرح قلیل اور کثیر سے مراد صرف مقداری معنی میں کمی یا زیادتی نہیں ہے۔ اس سے مراد دراصل یہ ہے کہ جو عمل معرفت یا داخلی اسپرٹ کے ساتھ کیا جائے وہی دراصل عمل ہے۔ جو عمل معرفت یا داخلی اسپرٹ سے خالی ہو، اس عمل کا کوئی اعتبار نہیں۔ اصل یہ ہے کہ اسلام کا آغاز معرفت سے ہوتا ہے، یعنی اللہ کے وجود کی دریافت اور اللہ سے اپنے تعلق کی دریافت۔ اسی دریافت کا نام ایمان باللہ ہے۔ جب کسی شخص کو اس قسم کا ایمان باللہ حاصل ہو جائے تو اس کا ظہور اس کی زندگی میں لازمی طور پر ہونے لگتا ہے۔ اس کی سوچ، اس کا کلام، اس کا سلوک، اس کے معاملات اور اس کی عبادت، ہر چیز میں اس کا اظہار ہونے لگتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس درجے کی معرفت اسی درجے کا اسلام، جس درجے کی شعوری معرفت اسی درجے کا خارجی عمل۔ معرفت اسلام کی روح ہے، معرفت اسلام کی زندگی ہے، معرفت کسی آدمی کے اسلام کو زندہ اسلام بنا دیتی ہے۔ معرفت کے ساتھ عمل شاداب درخت کے مانند ہے اور معرفت کے بغیر عمل سوکھے درخت کے مانند۔ الرسالہ، جون 2011، مولانا وحید الدین خان۔ جی، معرفت سے میں سمجھتا ہوں کہ معرفت مطلب ہوتا ہے پہچاننا، کہ اور دین میں ہوگا اللہ کو پہچاننا، اپنے شعور کو اتنا بیدار کرنا کہ اللہ اور بندے انسان کے بیچ جو تعلق ہے اس کی پہچان ہو جائے، کہ اللہ جو ہے سب سے پاورفل ہے اور ہم سب سے زیادہ پاور لیس ہے۔ تو یہ جو دریافت ہوتی ہے یہ کوئی پورا اسرار کیفیت نہیں ہوتی ہے۔ عام طور پہ لوگ معرفت کو ایک کیفیت سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسی حرکتیں کرو جس سے یہ کیفیت آ جائے گی، لیکن یہ کیفیت نہیں ہے، پوری طریقے سے یہ شعوری ڈسکوری ہے۔ ڈسکوری سے ہی معرفت آتی ہے۔ جب ہم غور فکر کرتے ہیں کسی چیز پہ، اللہ کی نشانیوں پہ اور قرآن کے اوپر، تب اس سے ہم کو معرفت ہوتی ہے، اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ تو یہی معرفت ہے کہ علم پہلے یہ صلاحیت پیدا کرتا ہے، پھر اگر کوئی سنجیدگی سے غور فکر کرے تو پھر معرفت حاصل ہوتی ہے۔ لگاتار معرفت حاصل کرنے سے ایک شخصیت بنتی ہے جس کو عارف کہتے ہیں، یعنی وہ شخص ہر چیز میں سے، وہ جیسے مدھو مکھی وہ نیکٹر لے لیتی ہے پھول سے، اسی طرح وہ شخص ہر چیز سے اپنے لیے معرفت کی غذا لے لیتا ہے، ہر گھٹنا سے، ہر چیز سے۔ تو ہر چیز اس کو خدا کی یاد کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو اسلام کی شروعات ہی معرفت سے ہوتی ہے کہ پہلے اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ جب اللہ کا پہچان ہو جائے، ذہن بن جائے،
تب اس کے بعد وہ انسان تیار ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے حکموں کا پالن کر سکے خوشی خوشی خود سے چاہ کے. لیکن آج کل لوگوں میں معرفت نہیں ہے، اور پھر ان کو ڈائریکٹ حکم کے ذریعے فتووں کے ذریعے ان سے عمل کروایا جاتا ہے یا فضیلت بیان کر کے. تو یہ چیز لوگوں کے ذہنوں میں جذبہ پیدا نہیں کرتی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. تو یہی ہے کہ آج کل کے جو علماء ہیں وہ ڈائریکٹ ہم کو فتووں کے ذریعے عمل کروانا چاہتے ہیں، لیکن نتیجے کے طور پہ بالکل ہی ابھی رمضان ہے تو بھیڑ ہو جائے گی فارمیلٹی کے طور پہ. رمضان کے مغرب کے اگلی عشاء میں وہی دو صف ہو جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ معرفت کی وجہ سے اللہ کے لیے عبادت نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو اللہ کی پہچان نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ٹریڈیشن کے طور پہ عبادت کر رہے ہیں رمضان میں. تو معرفت کی بہت ہی زیادہ امپورٹینس ہے. ہمارے نبی نے پہلے لوگوں کو معرفت دی، جیسا کہ حضرت عائشہ کی ایک کیا ہے حدیث ہے کہ پہلے جنت اور جہنم کی آیتیں اتری، اگر پہلے حکم کی اترتی تو لوگ منع کر دیتے حکم سے. تو معرفت کی بہت زیادہ امپورٹینس ہے اسلام میں، لیکن آج معرفت نہ ہونے کی وجہ سے اسلام محض ایک فارمیلٹی بن چکا ہے. جی جی فیاض عمری صاحب. ہاں صاحب صاحب آپ نے جو ہے بہت اچھی باتوں کی طرف اشارے کیے، خاص کر حضرت عائشہ والی حدیث، وہ بخاری میں ہے وہ حدیث. بخاری میں جو ہے عنوان ہے اس کا باب تالیف القرآن، یعنی قرآن کی جو ہے ڈے بائی ڈے کیسے جو ہے قرآن اترا اور کیسے اس کو کمپلیٹ کیا گیا. تو جب ہم اس غور کرتے ہیں، جیسا کہ آپ نے ذکر بھی کیا ہو کہ پہلے جنت اور جہنم کی باتیں بتائی گئی، پھر اس کے بعد جو ہے ان سے ڈوز اینڈ ڈونٹس کا ڈیمانڈ کیا گیا، یا جو ہے فارم کی تفصیلات بھی اتاری گئی، جیسے نماز کی تفصیلات، اور جو ہے نماز کا سارا فارم، حج کا فارم، عمرے کا فارم، روزے کا فارم، اسی طرح نوافل کا فارم، مختلف باتیں جو ہے نا فارم والی بعد میں تفصیل اتاری گئی. پہلے جو ہے قرآن جو ہے زیادہ تر جنت اور جہنم، زمین اور آسمان کی نشانیاں، جس کو ہمارے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں التذکیر بآلاء اللہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے قرآن کو ہم 5 حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. سارے قرآن کی آیتوں کو، 114 صورتوں کو ہم 2 تھیم میں جو ہے میجرلی ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک کو آپ کہہ سکتے ہیں اسپرٹ، اور دوسرے کو آپ کہہ سکتے ہیں فارم. تو شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر 5 میجر یہ ہیں ٹاپکس ہیں. تو 4 ٹاپکس وہ بتاتے ہیں کہ جو ہے وہ تذکیر بآلاء اللہ ہے، یعنی کائنات کی نشانیوں کو لے کر گفتگو اور جو ہے ذہن کو کھولنے کی کوشش. پھر اسی طرح وہ کہتے ہیں تذکیر بایام اللہ، یعنی ہسٹری کے بڑے بڑے ایونٹس، جیسے قوم عاد کا واقعہ، قوم شعیب کا واقعہ، قوم نوح کا واقعہ، اس طرح کے جو ہے جس کو انیلس آف ہسٹری ہم کہتے ہیں، ہسٹری کے جو ہے بڑے بڑے انذار اور تبشیر کے واقعات، اس کو لے کر گفتگو کی گئی. پھر جو ہے تذکیر بالموت و ما بعد، یعنی ماں بعد موت، زندگی، اور پھر وہاں کی جزا اور سزا کے مناظر، اس کو لے کر قرآن میں گفتگو کی گئی. اسی طرح جو ہے آداب بتائے گئے، کیسے جو ہے لوگوں سے گفتگو کی جائے، کسی کو دعوت دی جائے تو کیسے دی جائے، اس کو کہتے ہیں علم الدعوہ یا علم المقاسمہ. اور پھر جو ہے علم الاحکام، احکامی باتیں، جیسے شراب کا حکم، فلاں کا حکم، اور جو ہے زنا کو کیا سزا دی جائے گی، اور جو ہے چوری کو کیا کیا جائے گا چوری کرنے والوں کو، اس طرح کی تفصیلات. تو جب آپ دیکھیں گے تو گویا کہ قرآن جو ہے 2 میجر ٹاپکس میں بٹا ہوا ہے، ڈیوائڈ ہوا ہے، اسپرٹ اور فارم.
اسپرٹ کا حصہ آپ کہہ سکتے ہیں 90% یعنی قرآن کی 114 صورتوں میں 80 صورتیں تو مکی ہی ہے، پھر مدنی صورتیں ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جو ہے ڈوز اینڈ ڈونٹس بعد میں آئے گا، مطلب سارا فوکس کیا گیا قرآن کے اندر اسپرٹ کو ابھارنے پر، اسپرٹ کو ہیلتھی فگر دینے پر۔ احکام کی آیتیں بھی اتری یا رسول اللہ سے جو ہے نا بعد میں جو ہے کروا کے دکھایا گیا کہ فارم جو ہے اس طرح ادا کیا جاتا ہے، حج اس طرح ادا کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ بات بہت سوچنے کی ہے۔ بخاری کے اندر جو ہے امام بخاری نے ایک بہت اچھا باب باندھا ہے، باب العلم قبل العمل، یعنی عمل سے پہلے علم کی اہمیت۔ علم کی اہمیت مطلب کہ آپ جو ہے صحیح نالج لیں، اپنا صحیح مائنڈ سیٹ بنائیں، صحیح ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کریں اپنے اندر، اپنی نیتوں کو ٹھیک کریں، انما الاعمال بالنیات۔ تو اس طرح قرآن جو پرسنالٹی بناتا ہے یا سنت جس ٹائپ کی پرسنالٹی بلڈنگ کرنا چاہتی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کا جو ہے ذہن مبنی بر ایمان ذہن ہو، وہ کریٹیو ایمان پر کھڑا ہوا ہو، اور اس کو خدا اور آخرت پر ہمالین یقین ہو، وہ زمین اور آسمان کی نشانیوں پر غور کر کے اپنے آپ کو ڈیولپ کرتا ہو، آخرت کے تصور میں وہ دن و رات گزارتا ہو۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے اپنی کروٹوں پر خدا کو یاد کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران کے آخر میں کہا گیا وہ زمین اور آسمان کی نشانیوں پر غور کرتے ہیں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ زمین اور آسمان کی نشانیوں میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں جو ہے عقل والوں کے لیے، لب والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو گویا کہ قرآن جو ایک مومن کے لیے جو کورس متعین کرتا ہے وہ ہے غور و فکر اور تدبر کا کورس۔ پھر جو ہے اس غور و فکر کے نتیجے میں اس کی جو پرسنالٹی بنتی ہے، تو ایک بندہ چاہتا ہے کہ اپنی عبدیت کا، اپنے خشوع اور خضوع کا اظہار کرے، اس کو ایکسپریس کرے، تو ایک فارم کی بھی ضرورت ہے۔ تو نماز کی شکل میں فارم دیا گیا، روزے کی شکل میں فارم دیا گیا، عمرہ اور حج کی شکل میں فارم دیا گیا، قربانی اور زکوٰۃ و صدقات کی شکل میں ایک فارم دیا گیا۔ تو یہ فارم جو ہے اس کی انر اسپرٹ کا ایکسپریشن ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ جو ہے فارم جو ہے اس انسان کی اندرونی شخصیت کو بتاتے ہیں۔ لیکن جو ہے بہت ہی افسوس کے ساتھ ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگوں کے اندر جو ہے فارم کی دھوم تو بہت زیادہ ہے۔ فارم کو لے کر جو ہے لوگوں نے خوب اکھاڑے بنائے، مسجدیں بنائی، جماعتیں بنائی، آرگنائزیشنز بنائے، قبرستان الگ کر لیے، اپنے لیبل اور جو ہے گروپ الگ کر لیے۔ لیکن جو ہے جب ہم اسپرٹ کے معاملے میں دیکھتے ہیں تو سارے کے سارے وائٹ نظر آتے ہیں، سارے کے سارے جو ہے خالی نظر آتے ہیں۔ یعنی فارم کی تو خوب دھوم ہے لیکن اسپرٹ کی کہیں دھوم نہیں۔ تو اب ضرورت ہے کہ جو ہے دوبارہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ تلفظ کلمہ کا نام ایمان نہیں ہے صرف، بلکہ جو ہے معرفت کلمہ کا نام ایمان ہے۔ عشق رسول کے نام پر نعتوں کی اور کچھ فقہی مسائل کی دھوم مچانے کا نام جو ہے عشق رسول نہیں ہے، بلکہ عشق رسول اتباع رسول کا نام ہے، اور دعوت پر کھڑے ہونے کا نام اتباع رسول ہے یا محبت رسول ہے۔ تو اس طرح کے جو ہے بے شمار کریکشن کی آج جو ہے مسلم کمیونٹی میں ضرورت ہے۔ اسی میں سے ایک ہے ان کو معرفت پر کھڑا کیا جائے، ان کے اندر اسپرٹ اور روح بھری جائے، تاکہ وہ جو ہے ان کے فارم جو ہے زیادہ خدا کے پاس معقول اور مقبول ہوں۔ تو قرآن کی ایک آیت ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، کہ عربی لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، آپ لوگ ایمان نہیں لائے بلکہ جو ہے اسلام لائے ہیں۔ یعنی ایک فارم، ایک کلچر اور ایک جو ہے موو میں شامل ہو گئے ہیں، ایک رننگ ریور میں جو ہے شامل ہو چکے ہیں۔ لیکن جو ہے ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، لیکن ایمان جو ہے ابھی دل میں داخل ہونا اس کا باقی ہے۔ ہارٹ پینیٹریشن ابھی ایمان کا جو ہے وہ باقی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو ہے وہ ایمان جو دل میں اترا ہوا ہو وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ مقبول ہے. جو فارم، تو فارم کی ساری ویلو اس بنیاد پر بنے گی کہ اسپرٹ کیا تھی، نیتیں کیا تھیں، اور مقصد کیا تھا یہ سارے کاموں کا. تو جیسے ہم دیکھ رہے ہیں رمضان کا موقع آیا، تو رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے سارے شغل سے، ایکٹیویٹیز اور جو ہے کاموں سے نکال کر علم کا حصول، علم کو حاصل کرنا اور جو ہے اپنی اسپرٹ کو زندہ کرنا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے روزہ رکھا تھا. لیکن جو ہے شیطان نے جو ہے اتنا زبردست اپنا داؤ کھیلا کہ رمضان کا مہینہ ہی سب سے زیادہ مشغولیتوں کا مہینہ ہو گیا. کہ رمضان کا مہینہ علم کے حاصل کرنے کا، صبر اور تقوی اور تزکیے کا مہینہ تھا، لیکن رمضان کا مہینہ جو ہے سوشلائزیشن اور جو ہے فوڈ سرمنی، فوڈ کنونشن جیسا ایک مہینہ ہو گیا. گویا کہ جو ہے اب غیر مسلم مسلمانوں کو رمضان کے مہینے میں جانتے ہیں اور ان کے محلوں میں آتے ہیں، تو اس لیے کہ جو ہے مسلمانوں کی غذائیں بڑی اچھی ہوتی ہیں. ان کو اس بات کا کچھ پتہ نہیں کہ جو ہے اسلام کا میسیج کیا ہے، مسلمان روزہ کیوں رہتے ہیں. ساری غیر مسلموں کے پاس جو اسلام کی یا مسلمانوں کی جو ایڈورٹائزمنٹ ملی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان رمضان میں بہت اچھی غذائیں کھاتے ہیں، بہت ہیلتھی فوڈ ہوتا ہے وہ. تو گویا کہ شیطان اپنے داؤں میں جو ہے بہت زیادہ کامیاب ہو گیا. جو مہینہ آیا تھا ہمیں جو ہے شغل اور جو ہے اکل و طعام سے نکال کر صبر، تقوی، تزکیہ، علم، دعوت، معرفت پر کھڑا کرنے کے لیے، اسی مہینے کو ہم نے جو ہے فوڈ اور سوشلائزیشن کا مہینہ بنا دیا. حالانکہ سوشلائزیشن کے لیے عید کا دن ہے، عید کے بعد کے دن ہے. کہا گیا کہ جو ہے نا ایام العید ایام اکل و شربن، کہ سوشلائزیشن اور فوڈ کے جو دن ہیں وہ عید اور عید کے بعد کے دن ہیں. لیکن جو ہے نا ہم نے رمضان ہی کو جو ہے ایک یہ بنا دیا فیسٹیول، فوڈ فیسٹیول. تو اسی طرح جو ہے عبادتوں کے نام پر یہی ہوا. عبادتوں کے نام پر مسلمانوں کا کراؤڈ مسجدوں میں جمع ہوتا ہے، مسجدوں میں جمع ہو کر خوب آپس میں باتیں ہوتی ہے، خوب سوشلائزیشن ہوتا ہے، خوب شاپنگ ہوتی ہے بازاروں میں، اور جو ہے خوب مسلمان مرد، عورتیں اور بچے باہر نکلتے ہیں رمضان کے موقع سے. تو رمضان کا جو اصل جو مقصد ہی تھا وہی شیطان جو ہے اچک لے گیا. یعنی وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر سائلنس آئے، خاموشی آئے، ان کے اندر سیکلوژن آئے، وہ جو ہے لوگوں سے کٹ کر اعتکاف کی زندگی گزاریں کچھ دن، اور علم حاصل کریں، خدا کو یاد کریں، اپنے نفس کا تزکیہ کریں، قرآن کے معانی پر غور کریں، اور جو ہے منیمم فوڈ پر جو ہے میکسیمم انٹلیکچوئل فوڈ کے لیے وقت دیں. یہ تھا. لیکن جو ہے شیطان نے رمضان کے اندر دو بڑے ہی بھاری داؤ کھیلے. ایک تو اس نے جو ہے فوڈ انڈائجسشن کروا دیا، اور پھر عبادت کے نام پر جو ہے اوور سوشلائزیشن کروا دیا مسلمانوں کا. تو خوب مسلمان سوشلائزیشن اور سوشل ایکٹیویٹیز میں رمضان میں رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ اسپریچول ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. قرآن کے نام پر جو ہے شبینوں کی دھوم ہے، حفظ اور جو ہے تکمیل قرآن کی دھوم ہو رہی ہے، لیکن جو ہے تکمیل ایمان، احیاء معرفت کی کوئی خاص دھوم دکھائی نہیں دیتی. تو اب ہمیں ضرورت ہے کہ جو ہے ہم بتائیں لوگوں کو کہ رمضان کا مہینہ جو ہے سوشلائزیشن کا اور فوڈ سرمنی کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ جو ہے معرفت سرمنی کا مہینہ ہے. رسول اللہ نے اس کو ایز اے معرفت سرمنی کے منایا تھا. جبرائیل سے آپ نے قرآن کا ایکسچینج کیا تھا، قرآن کو سنا اور سنایا تھا، اور جو ہے رمضان میں آپ نے جو ہے سمپتی اور مواسات کا حکم دیا تھا. ہم نے اس کو سوشلائزیشن کا مہینہ بنا دیا. تو ان سب باتوں سے نکال کر جو ہے مسلمانوں کو اسپرٹ پر اور سچی سنت کی محبت پر جو ہے قائم کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں جو ہے نا بہت ہی کثیر اجر دے گا اگر ہم احیاء روح یا ریوائول آف اسپرٹ کا کام کریں گے، اور انڈیویجول کو بتائیں گے کہ جو ہے اسلام اسپرٹ کا نام نہیں ہے، اسلام اسپرٹ کا نام ہے، فارم کی دھوم مچانے کا نام نہیں ہے. فارم تھوڑا بھی ہو تو خدا اس کو ایکسیپٹ کرے گا اگر جو ہے اسپرٹ اسٹرانگ ہو. تو اتنی بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں.
اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم اور معرفت کی اہمیت سمجھنے اور فام کو جو ہے علم کے ساتھ معرفت کے ساتھ ادا کرنے اور ادا کرنے کی دعوت دینے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بلال بھائی بولے تھے آ جانے کو، ابھی تک آئے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے پھر یہیں پر اس پروگرام کو فنش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔